सेक्टर भी कुछ करता रहा, जिसमें पंजाब ने तकरीबन 40 लाख टन ख़रीदारी की। उसके हदफ, उसका टारगेट 45 लाख टन था। सिंध ने 12 लाख टन की, पास्को जिसका टारगेट ज़्यादा था 12 लाख टन की, और बलूचिस्तान ने भी तकरीबन 90,000 टन की। तो ये मिलाकर तकरीबन 65-66 लाख टन इस दफ़ा प्रोक्योरमेंट हुई, जो पिछले 10 साल में शायद एक साल में ज़्यादा हुई थी। उसके अलावा ये हाईएस्ट प्रोक्योरमेंट टारगेट था। पर जैसे ही प्रोक्योरमेंट हुई, हमारे यहाँ जो एक स्पेकुलेटिव जहन बन चुका था मेरे ख्याल में दिसंबर जनवरी से, और क्योंकि एक और वजह थी कि बहुत सालों के बाद जो इंटरनेशनल पैरिटी प्राइस थी वो ज़्यादा थी जो हमारी अंदरून मुल्क मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आपको याद होगा कि जिस ज़माने में 4-5 साल 1300 रुपये पर 40 kg यहाँ बर्दाश्त होती थी, तो हमारे पास वाफिर गंदम हो जाती थी। वजह दो थी, एक कि ऑन टाइम उसको सपोर्ट प्राइस हो जाती थी अनाउंस, और दूसरा ये कि इंटरनेशनल पैरिटी प्राइस से वो कीमत ज़्यादा होती थी। इस मरतबा इंटरनेशनल पैरिटी प्राइस ज़्यादा थी, और जब हमारी हुकूमत ने पहले 1350, फिर 60 और फिर फरवरी में आके 1400 इसका जो नर्ख था मिनिमम सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की, पर पैरिटी प्राइस में काफ़ी फ़र्क था, और उसी पैरिटी प्राइस की वजह से उसका डिमांड आउटसाइड पाकिस्तान ज़्यादा थ्रू आउट रहा, आज भी ज़्यादा है। और यही वजह है कि एक स्पेकुलेटिव सिस्टम ने यहाँ ली। उसमें कुछ होर्डिंग भी हो सकती है, उसमें कुछ शुरू में ख़ास तौर पे हो सकता है कि हमारे बॉर्डर्स के इर्द गिर्द भी गंदम गई हो। आज कैफियत जो है, और जब ये देखा गया तो हुकूमत पंजाब ने तारीख़ में पहली मरतबा है कि ऐसा कदम उठाया जो पहले कभी नहीं उठाया गया, कि पहले हफ्ते जुलाई से लेकर आज तक नॉर्मली जो रिलीज़ होती है ऑफिशियल रिलीज़ गंदम की फ्लोर मिल्स को, वो 15 अक्टूबर से लेकर और मार्च की एंड तक होती है। पर इस मरतबा उन्होंने, पंजाब ने ये फैसला किया कि हम स्टेबलाइज करते हैं प्राइसेस। उन्होंने रिलीज़ जो थी 17,000 टन शुरू की, आज तक तकरीबन वो 14 लाख टन रिलीज़ कर चुके हैं। उन्होंने रिलीज़ 1475 रुपये पे की, और उसको सब्सिडाइज कर रहे हैं मार्केट की, अगर आप मुनासबत को देखें तो उसके मुताबिक ये जो सिलसिला चल रहा है वो 14 लाख टन उन्होंने अवाम तक पहुंचाई, शहरी को। और आज भी अगर आप देखते हैं कंपैरेटिव प्राइसेस पंजाब की ख़ास तौर पे दूसरे सूबों की, सिंध ने ये फैसला कल जो गुजरा है कि हम 16 अक्टूबर से जो रिलीज़ होगी वो हम शुरू करेंगे। अब 3 मरतबा इस दौरान जुलाई से लेकर और पिछले महीने तक मैंने आज खुद बतौर वफाकी वज़ीर फॉर फूड सिक्योरिटी खतूत लिखे टू द चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, कि आप फौरी तौर पर, क्योंकि कराची में ये स्पेकुलेशन की वजह से ज़्यादा कीमत हो रही है, कि आप इसको पंजाब की तरह करें। उन्होंने इसको जवाब नहीं दिया, खामोश रहे। उन्होंने वही ट्रेडिशनल फैसला किया जो उन्होंने कल किया, जो कन्वेंशनली वो करते थे, कि स्टेबलाइजेशन नहीं की और वो चलता रहा। बाहर से जो इंपोर्ट हुई है अब तक गंदम 4,30,000 टन प्राइवेट सेक्टर ने की है, बाकी उनकी जो कमिटमेंट है और ये लेटर्स ऑफ क्रेडिट में वो तकरीबन 6,60,000 टन है। उसके साथ 2 लाख और कुछ हज़ार टन पब्लिक सेक्टर में आ चुकी है, और अगले जो हमारे पास फिगर्स यहाँ दिए हुए हैं प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के तकरीबन 17 लाख टन के करीब एंड ऑफ जनवरी तक इंशाल्लाह बजरिया TCP ज़्यादातर और G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रशिया के साथ इतनी हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो इस वक्त जो हमारे पास ज़ख़ीरा है पंजाब का 30 लाख टन, सिंध का 12 लाख टन, पास्को का 6 लाख टन, 2 लाख टन तकरीबन या 1.5 लाख टन KP और बलूचिस्तान के पास है, तो ये 50 लाख टन। हमारी ज़रूरत कितनी है फॉर कंजम्पशन मंथली बेसिस पे? अगर हम अपनी पॉपुलेशन को देखें 115 kg पर कैपिटा कंजम्पशन होती है, वो तकरीबन अगले 6 माह में बनती है 6 मिलियन टन। और जो रिलीज़ करती है हुकूमत 25,000 टन ट्रेडिशनली पंजाब, 10,000 टन ट्रेडिशनली सिंध,
4000 KP और 1000 पर टन 25 दिन रिलीज होता है, 30 दिनों का अगर हम महीना ले लें तो वो तकरीबन एग्जैक्टली बनता है 6 मिलियन टन, 60 लाख टन। तो वखीरा हमारे पास 50 है, 17-18 लाख आ जाएगी एंड ऑफ जनवरी, तो हमारे पास वहाँ फिर गंदम इंशाल्लाह होगी जो हमने वहाँ शिपमेंट्स का किया है तरीकाकार। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी आ रही है 7 लाख टन, तो वो क्योंकि उनका हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट सीधा फ्लावर मिल्स के साथ में, तो वो ज़ख़ीरे की बात कर रहा हूँ जो कि कंट्रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर में है। तो आप देख सकते हैं कि ये अब आपका जो मेन सवाल हो सकता है कि उसके बावजूद अगर अवेलेबिलिटी है कीमत क्यों बढ़ी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसके मुख्तलिफ 4 या 5 पहलू हैं, पर मेरे लिए जो मेन वजह बनती है वो पैरिटी जो इंटरनेशनल है उसके और हमारे कीमतों में काफ़ी फ़र्क है, और यही वजह मेन रही है कि उनको ट्रैक्शन, वरना जब यहाँ 60 लाख टन पड़ी रहती थी, 50 लाख टन, 40 लाख टन, कोई एक इंसान 1 टन नहीं खरीद के कहीं लेकर जाता था क्योंकि वो बेच नहीं सकता था कहीं भी। आज डिमांड आउटसाइड पाकिस्तान इसका ज़्यादा हो चुका है, और यही वजह है कि कीमतें जो थीं वो स्टेबलाइज नहीं हुई। तो वो लोग जो ये स्पेकुलेटिव मार्केट में लेते हैं, और फिर हमारे सोसाइटी में बदकिस्मती से कुछ ऐसे लोग हैं जो ये फ़ायदा उठाते हैं आम आदमी के जो मुश्किलात हैं उसमें इजाफा करते हैं। हुकूमत का ये फ़र्ज़ बनता है कि इन लोगों को पिन पॉइंट किया जाए, और मैजिस्ट्रियल सिस्टम जो है हमारा ऑन द ग्राउंड वो सूबों के अंडर होता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तहत होता है, तहसीलों के तहत, और वो जगह जगह है, पर उसके बावजूद अभी तक उस किस्म की नहीं। पर मैं ये आपको कह सकता हूँ कि आपको इस चीज़ का पूरा एतमाद होना चाहिए कि गंदम है हमारे पास, और इंशाल्लाह जैसे अब इसकी रिलीज़ हो रही है, पंजाब ने तो पहले ही कर दिया पिछले 3 माह से, सिंध हुकूमत ने ये नहीं किया। उसका जवाब वो सिंध की अवाम उनसे मांग सकती है कि 3 माह अगर पंजाब ये रिलीज़ कर सकता था, और अब जैसे पंजाब ने कहा कि हमें 7 लाख टन, ये जो इम्पोर्ट हो रही है 7 लाख टन, उन्होंने वफाक को कहा कि हमें डाइवर्ट करेंगे, दूसरे सूबों ने भी अपने पे दिए। सिंध ने बहुत लेट परसों हमें कहा कि सिर्फ हमें 1.5 लाख टन, अभी भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पर हमें वर्बली हमारे जो इदारे हैं उनको कहा गया। ये हालात हैं जहाँ तक ये जो मेन हमारा फसल है, और आटा हमारा 35, 30, 25, 30% हिस्सा होता है हमारी रोज़मर्रा डाइट का। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं चाहूँगा कि मेरे कॉलीग आपको शुगर का बताएं, फिर ओवरऑल पिक्चर मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब आपको देंगे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुगर के हवाले से शुगर के हवाले से, चीनी के हवाले से मैं आपको ब्रीफ करना चाहूँगा कि मई 2011 को हमें ये बताया गया शुगर मिल्स की तरफ से कि मुल्क में 3 लाख टन चीनी ज़रूरत से ज़्यादा है और शायद एक्सपोर्ट करनी पड़ जाए। मई के एंड में वाजिद ज़िया साहब की रिपोर्ट आई, और जुलाई में 22 जुलाई को हमें ये बताया गया कि मुल्क में 3 लाख टन की या 2 से 2.5 लाख टन की चीनी की शॉर्टेज है। ये 2 महीनों के अंदर ये एक चेंज आया पोजीशन में। मैं आपको ये ग्राफ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे ये लाइन बता रही है कि एवरेज पंजाब में इतनी सेल होती है, चीनी शुगर मिलों से उठाई जाती है। आप ये लकीर देख रहे हैं, ये वाजिद ज़िया साहब की रिपोर्ट के बाद की लकीर है। 3 गुना ज़्यादा शुगर मिलों से पंजाब में, सिर्फ पंजाब में, ज़्यादातर सिंध में कुछ हद तक ज़्यादा, 3 गुना ज़्यादा चीनी लिफ्ट हुई जुलाई के महीने में। यानी पंजाबियों ने 3 गुना ज़्यादा शायद चीनी या तो खाना शुरू कर दी। बाकी सूबों में ऐसी हमें चीज़ नहीं है। और उसके बाद जुलाई के बाद आप देखते हैं 2 महीने का डेटा जो है अगस्त का और सितंबर का, वो वापस लॉन्ग टर्म एवरेज पे चला गया। इस लिफ्टिंग की वजह से जो 3 लाख टन ज़रूरत से ज़्यादा चीनी थी वो 2 से 2.5 लाख टन शॉर्टफॉल के अंदर तब्दील हो गई। बहरहाल इसके मुख्तलिफ वजूहात हो सकते हैं। एक वजह ये हो सकती है कि ये चीनी कभी पहले मौजूद ही नहीं थी, डेटा गलत था, क्योंकि जून के अंदर पहली मरतबा पंजाब में बड़े अरसे के बाद डीसीज़ ने फ़िज़िकल वेरिफिकेशन स्टॉक्स की शुरू की शुगर मिलों में। तो ऐन मुमकिन है कि कुछ मिल्स ऐसी हों जो बैंकों से कर्ज़ा लेने के लिए या एक्सपोर्ट सब्सिडी की खातिर स्टॉक्स को ज़्यादा दिखाती थीं, और वो स्टॉक्स वहाँ मौजूद नहीं थे। और जब डीसीज़ ने फ़िज़िकल वेरिफिकेशन शुरू की, एफबीआर भी उसके साथ था, तो स्टॉक्स को रिकनसाइल करने के लिए सेल्स को शो किया गया
اور وہ جب ایکچوئل صورتحال سامنے آئی، جس سے ایک یہ بھی تاثر لیا جا سکتا ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے یہ جو تھا ڈیٹا جو تھا یہ ریلائبل نہیں تھا۔ میں ادھر یہ پنجاب حکومت کو داد دینا چاہوں گا کہ ایک سے زیادہ مرتبہ فزیکل ویریفیکیشن اور ریگولر فزیکل ویریفیکیشن شوگر ملز کے سٹاکس کی ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم ہر ہفتے آٹے پہ اور چینی پہ میٹنگ لیتے ہیں، اور پچھلے 2 مہینوں سے ہر میٹنگ میں باقاعدہ میں سندھ حکومت کے نمائندے جس میں چیف سیکرٹری اور دوسرے موجود ہیں، ہر میٹنگ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ سندھ میں بھی فزیکل ویریفیکیشن کریں سٹاکس کی، لیکن وہ آج تک نہیں ہوئی ہے۔ تو ایک تو یہ صورتحال ہے۔ اب ہم نے کیا ہے ان پرائسز کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ کیونکہ یہ جولائی کے اینڈ میں جا کے شارٹیج آئی اور ہمارے پاس صرف 1-2 ماہ تھے کہ ہم ایک بڑی تعداد میں شوگر ارینج کریں، لیکن الحمدللہ ہم نے وہ ارینج کر لی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ چینی کی امپورٹ کے اوپر ہمیشہ سے کئی 100% ٹیکسز لگے ہوتے تھے۔ ہماری حکومت پہلی حکومت ہے جس نے ان کو تقریباً 0% پہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 1.5 لاکھ ٹن چینی پرائیویٹ امپورٹر جو ہے وہ امپورٹ کر رہا ہے۔ اس میں سے تقریباً 55,000 ٹن آلریڈی پاکستان میں آ چکی ہے، اور اگلا 1 لاکھ ٹن اگلے 2 ہفتے میں آ جائے گی۔ ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کے ذریعے انتہائی کمپیٹیٹیو ریٹس کے اوپر ہم نے 1.5 لاکھ سے زیادہ ٹن چینی جو ہے وہ امپورٹ کر لی ہے، اور یہ 22 اکتوبر سے لے کے 15 نومبر تک پنجاب حکومت کی سفارش پہ یہ کی گئی۔ سندھ حکومت نے کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے چینی کی، تو ہم نے پنجاب حکومت کے لیے 1.5 لاکھ ٹن، یہ پنجاب حکومت سے پنجاب سے پھر آگے KPK بھی جائے گی کیونکہ وہی سپلائی روٹ ہے، تو یہ 1.5 لاکھ ٹن چینی جو ہے ہم امپورٹ کر چکے ہیں۔ یہ کنٹرول ریٹ کے اوپر جو ہے 0% ٹیکسز کے ساتھ اس کو مارکیٹ میں ریلیز کیا جائے گا، اور اس کی جو قیمت ہے جو اس وقت مارکیٹ میں قیمت چل رہی ہے اس سے 10 سے 15 روپے کلو جو ہے وہ کم ہوئے گی جو ہم اس کو ریلیز کریں گے۔ تیسری چیز ہم نے یہ کی کہ آپ کو معلوم ہوئے گا کہ ہر سال کرشنگ سیزن لیٹ ہو جاتا ہے۔ کئی سالوں سے تنازع چلتا ہے کہ جی کرشنگ اب شروع ہوئے گی، اور جب حکومت چاہتی ہے تب ہوتی نہیں ہے، لیٹ شروع ہوتی ہے۔ اس سے کسان کا بھی نقصان ہوتا ہے کیونکہ جو گنا ہے اس کی ویلیو ختم ہوتی ہے، شوگر کی شارٹیج بھی آ جاتی ہے، قیمت بڑھنے لگ جاتی ہے۔ تو ہم نے صوبائی حکومتوں کو یہ درخواست کی کہ آپ 50 لاکھ روپیہ دن یومیہ جرمانہ رکھیں اس شوگر مل کے اوپر جو ٹائم پہ اپنی کریشنگ شروع نہیں کرے گی۔ پنجاب میں یہ قانون سازی مکمل ہو چکی ہے، اور کیونکہ دوسرا بڑا صوبہ جو ہے وہ سندھ ہے جہاں پہ یہ سے شوگر پروڈیوس کی جاتی ہے، تو ہم ان سے بھی گزارش کر رہے ہیں کہ وہ بھی ویسی ہی قانون سازی کریں، اور انہوں نے ہمیں ویسے یقین دلایا تھا کہ ہم ویسی ہی قانون سازی کریں گے۔ تیسری چیز ہم نے یہ کی کہ کرشنگ ڈیٹ کا تعین 30 نومبر کو یا پہلا ہفتہ دسمبر میں نہیں ہوئے گا۔ ہم نے پنجاب حکومت سے اور صوبائی حکومتوں سے گزارش کی ہے کہ قانون میں اگر تو ترمیم کرنے کی ضرورت ہے تو فوری ترمیم کریں، اور اس سال 10 نومبر کو کرشنگ سٹارٹ ملز کا نہیں، کرشنگ جو ہے وہ شوگر ملز کی وہ شروع کرنے کی قانون سازی کریں، اور میرا خیال ہے کہ وہ پنجاب حکومت اس پہ ایگری کر گئی ہے، اور میرا خیال ہے آج کل میں قانون سازی اس پہ بھی ہو جائے گی۔ تو یہ 2-3 میجرز ہیں، ایک تو حکومت کی چینی آ رہی ہے، کنٹرول ریٹ پہ اس کو ریلیز کیا جائے گا، دوسرا کرشنگ ڈیٹ کے ڈیلے کے اوپر 50 لاکھ، پہلے 50-60 ہزار روپیہ صرف جرمانہ تھا، وہ بھی یومیہ نہیں ایک ہی دفعہ کا، اب 50 لاکھ روپیہ جرمانہ 1960 کا قانون بنا ہوا تھا، کبھی کسی نے ریوائز ہی نہیں کیا، تو اب 50 لاکھ روپیہ جرمانہ کی ان ایکٹ کے تحت ہم نے یومیہ کر دیا ہے، اور کرشنگ سیزن جو ہے وہ 10 نومبر کو انشاءاللہ تعالی ہم نے پنجاب نے ہمیں یقین دہانی دلائی ہے کہ وہ شروع کر دیں گے۔ اس کے علاوہ شوگر کی جو گنے کی انڈیکیٹو پرائس ہے پچھلے سال 190 روپے تھی کسان کے لیے، اس سال 200 روپے بر وقت اس کو نوٹیفائی بھی کر دیا گیا ہے پنجاب حکومت کی طرف سے، اس کی بھی ہمیں یقین دہانی مل گئی ہے۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ ہمیں انشاءاللہ تعالی یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے پرائسز پہ کنٹرول کر لیا جائے گا۔ میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہم اس آپشن پہ بھی مزید غور کر رہے ہیں کہ اگر مزید حکومت کو شوگر امپورٹ کرنا پڑے تو ہم مزید بھی شوگر امپورٹ کریں گے، نومبر میں بھی کر سکتے ہیں، دسمبر میں بھی کر سکتے ہیں، ابھی بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا ابھی بھی ایک ٹینڈر جو ہے وہ ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کا مارکیٹ کے اندر موجود ہے۔ تو یہ ایک عارضی جو ایک اس کے اندر رائز آئی ہے، مجھے انشاءاللہ یقین ہے کہ یہ 2-3 چیزیں کرنے سے ہمیں چینی کی جو قیمت اوپر گئی ہے، سڈنلی گئی ہے جولائی کے بعد، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالیٰ قابو پا لیں گے۔ شکریہ جی دیکھیے، قیمتوں میں استحکام لانا حکومت وقت کا فرض ہے، اور ہماری حکومت، وزیر اعظم عمران خان کی حکومت اس سے غافل نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ڈیمانڈ اور سپلائی میں کوئی گیپ آتا ہے
تو ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے جو اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، جو کہ اٹھایا گیا۔ قیمتوں کو مستحکم کرنا وفاقی حکومت کے فرائض میں تو ہے، لیکن وفاقی حکومت تنہا نہیں کر سکتی، اس میں سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ صوبوں کو جو ذمہ داری ہے وہ نبھانی ہے۔ وفاق نے جو کرنا ہے وہ وفاق کر رہا ہے۔ وفاق کے پاس سب سے بڑا ٹول جو ہے وہ ہے ٹیکسز میں رعایت دینا، جیسے کہ حماد اظہر صاحب کہہ چکے کہ وفاق نے زیرو ریٹڈ شوگر امپورٹ کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ وفاق کا فیصلہ تھا اور وفاق نے کیا ہے۔ جیسے کہ فخر امام صاحب فرما رہے تھے کہ گندم کے لیے وفاق نے گیپ کو دیکھتے ہوئے، جو کہ 1.7 ملین ٹن کا وہ گیپ فرما رہے ہیں، جو ہماری نیشنل پروڈکشن تھی اور جو ہماری نیشنل ریکوائرمنٹ ہے، اس پہ جو گیپ تھا، اس گیپ کو فل کرنے کے لیے وفاقی حکومت نے بر وقت اور صحیح فیصلہ کیا ہے امپورٹ کرنے کا، تاکہ یہ جو اسپیکولیشن ہے، اور اسپیکولیشن کی وجہ سے یہ جو عام شہری کو تکلیف دی جا رہی ہے، یہ ایک طبقہ جو استحصال کرتا ہے، ایسی صورتحال میں وہ نہ کر پائے۔ تو میرا پہلا پیغام جو حکومت کی طرف سے ہے عام شہریوں کے لیے وہ یہ ہے، ہمیں احساس ہے، ہمیں احساس ہے کہ آپ نے تکلیف برداشت کی ہے۔ چینی کی قیمت، آٹے کی قیمت بڑھی ہے، نہیں بڑھنی چاہیے تھی، بڑھی ہے۔ حکومت غافل نہیں ہے، اور میرا پیغام یہ بھی ہے، وہ لوگ جو اس اسپیکولیشن میں یا اس نظریے سے مال کو چھپائے بیٹھے تھے یا چھپائے بیٹھے ہیں کہ مزید جب اس میں گیپ آئے گا تو ہم اپنا منافع پہلے سے بھی زیادہ بنائیں گے۔ دیکھیے، منافع بنانا کوئی غلط بات نہیں ہے، جائز منافع، لیکن ونڈ فال پروفٹس کا جو ہمارے ہاں مرض ہے، اس سے عام شہری بے پناہ اس سے متاثر ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوئی شارٹیج نہیں ہوگی۔ جیسے کہ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 15 اپریل تک ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 6 ملین ٹن کی ہے، اور ہماری جو اس وقت جو سٹاک ہے جو ہماری امپورٹ کی جا رہی ہے سرکاری طور پر پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے، وہ اس ریکوائرمنٹ سے زیادہ ہے، بلکہ نئی فصل کے آنے تک اور ہمارے پاس کچھ نہ کچھ بفر بھی ہوگا۔ تو وہ لوگ جو ذخیرہ اندوزی کے ذریعے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو میرا یہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک معاشی پیغام یہ ہے کہ یہ آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، آپ ایسا نہ کیجئے، بلکہ نقصان اٹھانا ہوگا، اور حکومت ایسا کرنے بھی نہیں دے گی، اور یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ حکومت نے ایک اور فیصلہ بھی کیا، جیسے کہ شاہ صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، کہ قیمتوں میں استحکام لانے کے لیے کل وزیر اعظم نے ایک میٹنگ چیئر کی، جس میں چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹریز بھی موجود تھے، ان کے جتنے حکام سب موجود تھے۔ اس میں انہوں نے واضح ہدایت دی۔ وہ ہدایت کیا تھی؟ کہ سٹاکس کا ایشو نہیں ہے، آپ اپنی ریلیزز بڑھائیے، جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، جو فلاور ملز ہیں، ان کو آپ اپنی ریلیزز بڑھائیے۔ تو ایک کل کا فیصلہ جو ہوا کہ پنجاب نے جو یومیہ ریلیز وہ کرتے ہیں گندم کی ملوں کو، اس میں 2000 ٹن یومیہ کا اضافے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ حکومت نے بھی بالآخر تاخیر سے صحیح، بالآخر جو ان کے سٹاکس تھے ان کو ریلیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی جو ناجائز قیمتیں بڑھی تھی کراچی میں اور اندرون سندھ دونوں طرف، جو سندھیوں کو جو بوجھ اٹھانا پڑا، اس میں یقیناً بہتری آئے گی۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی کہتا چلوں
کہ حکومت نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے حقائق جاننے کے لیے، اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے ان کارکنان کا جن کو وزیر اعظم نے کہا کہ مجھے صحیح صورتحال بتاؤ، کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے جب افسران سے پوچھتے ہیں تو وہ سب اچھا کی رپورٹ دیتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ زمینی حقائق جو ہیں وہ سرکاری رپورٹوں سے مطابقت رکھتے ہوں۔ تو جب ہم نے کہا لوگوں سے اور انہوں نے مارکیٹ میں سروے کر کے مختلف منڈیوں میں دکانوں پر ریٹس بھیجے، تو ہم اس بات پر بالکل ان کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں کہ جو کہا جا رہا تھا مارکیٹ میں اس سے قیمت زیادہ تھی۔ تو جب تک آپ حقائق تسلیم نہیں کریں گے آپ صحیح منصوبہ بندی نہیں کر سکتے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں۔ صوبائی حکومتوں کا کردار بہت اہم ہے، اور صوبائی حکومتوں نے جو وفاق کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایڈمنسٹریٹو میجرز بھی لینے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہوڈنگ ہو رہی ہے، ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے، تو اس کو چیک کس نے کرنا ہے؟ وفاق نے نہیں، یہ ذمہ داری صوبائی حکومتوں کی ہے اور انہیں کرنا چاہیے۔ اگر جو نرخ ہیں ان کو نمایاں طور پہ آویزہ کرنا ہے، وہ کس نے کرنا ہے؟ وہاں کی ضلعی انتظامیہ نے اس کو انشور کرنا ہے کہ عام صارف کو پتہ ہو کہ یہ ہے، اور اس سے چیزیں پوشیدہ نہ رکھی جائیں۔ اسی طرح جو کیا سرائیوں کے ذریعے منافع خوری ناجائز جسے کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اس پر بھی نگاہ رکھنی ہے صوبائی حکومتوں کو۔ تو ایک تو پیغام یہ ہے کہ وفاقی حکومت کاگنیزنٹ ہے، اور وفاقی حکومت بالکل قیمتوں کے استحکام میں سنجیدہ ہے۔ ہمیں فسکل، ہمیں فائنینشل، ہمیں ایڈمنسٹریٹو جو میجرز لینے پڑے ہم لیں گے تاکہ قیمتوں میں استحکام آئے۔ دوسرا پیغام جو ہے وہ پاکستان بالخصوص پنجاب کے کاشتکار کے لیے ہے، کیونکہ سرپلس پروونس سب سے زیادہ پنجاب ہے، سندھ میں بھی بہت کاشت ہوتی ہے اور صوبوں میں بھی ہونی چاہیے، کہ ہمیں احساس ہے کہ انٹرنیشنل پرائسز بڑھی ہوئی ہیں۔ ہمیں یہ بھی احساس ہے کہ پچھلے سال آپ کے ساتھ جو سرکاری نرخ پہ آپ سے گندم خریدی گئی مارکیٹ ریٹ زیادہ تھا، اس کے باوجود آپ نے گندم دی، اور یہ کاشتکار کی جو جسے کہتے ہیں نا فراخ دلی ہے، اس کو ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ اس نے اپنا منافع کاٹا، اور اس نے مارکیٹ میں گندم، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو 46 لاکھ ٹن گندم کٹھی ہوئی ہے، وہ کہاں سے ہوئی ہے؟ عام کاشتکار سے ہوئی ہے نا۔ تو اس نے وہ ایثار اور قربانی کا اظہار کیا، اور یہ بھی احساس ہے کہ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ جب تک ہم یہ حقائق تسلیم نہیں کریں گے ہم صحیح منصوبہ بندی نہیں کر پائیں گے۔ تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت یہ بھی غور کر رہی ہے، اور پیر کے روز ECC کا اجلاس ہوگا، اور منگل کے روز کابینہ کا اجلاس ہوگا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل پرائسز کو، کاسٹ آف پروڈکشن کو، ملکی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے کاشتکار کی حوصلہ افزائی کے لیے حکومت جو منیمم سپورٹ پرائس ہے اس پر بھی نظر ثانی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اور یہ پیغام اس لیے دینا ضروری ہے کہ کاشتکار نے آج فیصلہ کرنا ہے اگلے سال کے لیے۔ آج اگر وہ بروقت فیصلہ نہیں کرے گا، مناسب اور اچھے معیاری بیج کا بندوبست نہیں کرے گا، کھاد کی خریداری نہیں کرے گا، تو یہ مسئلہ جو ہے وہ اگلے سال بھی بن سکتا ہے۔ اور اگر آج ہم کاشتکار کی صحیح حوصلہ افزائی کر دیتے ہیں، وہ صحیح جو ایکڑیج ہے وہ لے آتا ہے، انپٹس کا صحیح استعمال کرتا ہے، معیاری بیج اور جو بیلنس فرٹیلائزرز کا استعمال کرتا ہے، تو امید ہے کہ فی ایکڑ پیداوار بڑھ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ موسمی حالات بہتر کرے تو بڑھ سکتی ہے، تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو حکومت کو اور عام شہری کو یہ جو مشکل جو اس نے دیکھی ہے وہ اس کو نہ دیکھنی پڑے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ چینی کے لیے، جیسے کہ حماد اظہر صاحب کہہ رہے تھے، کہ جو کچھ گورنمنٹ کے پاس
اقدامات اٹھانے کے تھے اور کرنے کے تھے حکومت نے کیے ہیں. لیکن میری اپیل ہے پرائیویٹ سیکٹر سے جو یہ کاروبار کرتا ہے, مڈل مین جو کاروبار کرتا ہے, ضرور کریں کاروبار, ضرور منافع کمائیں. ہم بالکل نہیں چاہیں گے کہ آپ کو نقصان ہو, لیکن کوئی حدود و قیود ہوتی ہیں. اگر آپ ان حدود کا از خود تعین نہیں کریں گے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی اقدار کے بھی, جہاں تک اشیاء خوردنی کا تعلق ہے, اس کی ہوڈنگ مناسب نہیں ہے, اور ان کو اخلاقی طور پہ بھی, دینی لحاظ سے بھی اپنی ذمہ داری کا ثبوت دینا ہوگا, اور گورنمنٹ نے ایڈمنسٹریٹو میجرز بھی لینے ہوں گے. یہ ایک جوائنٹ ایفرٹ ہوگا, وفاق کا, صوبوں کا, مختلف طبقات کا. فلاور ملز ہیں, ان نے اپنا کردار ادا کرنا ہے, کاشتکار ہے, اس نے اپنا کردار ادا کرنا ہے, پرائس کنٹرول کمیٹیز ہیں, انہوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور جب سب مل کے ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کریں گے تو اس سے جو ناجائز منافع خوری ہے اس کو بھی کنٹرول کیا جائے گا, اور عام شہری کو آٹا چینی جو ہے وہ مناسب داموں پہ دستیاب ہوگی. شکریہ. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک طرف سرکاری ملازمین. فخر امام صاحب, میں تو ایک لے مین ہوں اور آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں, عماد اظہر صاحب آپ سے بھی سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا فارمولہ ہے کہ ایک تو روزانہ کی بنیاد پر قیمتوں میں, ایڈیبلس کی قیمتوں میں تبدیلی ہوتی ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میری اطلاعات کے مطابق, اور خبریں چھپتی بھی رہی ہیں, اپریل میں ہمیں ایگریکلچر سینسس سے یہ فگرز آ جاتے ہیں کہ گندم کتنی آ رہی ہے, لیکن مئی میں فیصلہ ہو جاتا ہے اس کو امپورٹ کرنے کا. تو یہ کیا فارمولہ ہے؟ نمبر عماد اظہر صاحب, آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے پاس تو بطور وزیر یہ تمام مینجمنٹ سسٹم ہونا چاہیے کہ جب پاکستان میں سیزن ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے کرشنگ کا, تو دنیا میں کہاں اپ ہو رہا ہوتا ہے, دنیا میں قیمتیں کہاں ہو رہی ہوتی ہیں. یہ ہم ان سسٹمز کو بروئے کار کیوں نہیں لاتے؟ کیونکہ ایک الزام جو لگتا ہے, بعض ماہرین سے میری بات ہوئی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ امپورٹرز کا بجٹ تھا اور یہ حکومت امپورٹرز کو فائدہ پہنچا رہی ہے. جہاں تک گندم کا مسئلہ ہے جی, کہ گندم کے جو اہداف ٹارگٹس رکھے گئے تھے وہ ان کنسلٹیشن وفاق نے صوبائی حکومتوں کے ساتھ بنائے تھے, اور وہ تقریباً 27 ملین ٹن کا وہ بنا تھا ٹارگٹ. اب جب یہ, اور کون سا وہ ادارے ہیں جو فگرز ہمیں دیتے ہیں, ہم از خود نہیں لیتے, ہم تو کلیکٹ کرتے ہیں صوبائی حکومتوں سے. ان کے پاس کراپ سروے کا ایک محکمہ ہوتے ہیں, کا کافی الیبریٹ سسٹم ہے. پنجاب میں غالباً وہ 5500 سامپلز لیتے ہیں, سندھ میں وہ تقریباً 1100 سامپل لیتے ہیں. تمام تر صوبوں میں انہوں نے کافی وائڈ اسپریڈ میکنزم ہوتا ہے. دوسرے صوبوں کے پاس بھی ہیں, ان کے ایگزیکٹ فگر میرے پاس نہیں ہے, اور اس سامپل کی وجہ سے وہ ہمیں اپنے اعداد و شمار بھیجتے ہیں. اور پھر جب یہ گندم کی برداشت ہوتی ہے تو وہ پروویژنل فگرز پہلے ہمیں بھیجتے ہیں, فائنل فگرز بعد میں, اور اس میں کئی مرتبہ 1-2-3 لاکھ ٹن کا فرق بھی آ جاتا ہے پروویژنل اور فائنل فگرز میں. اور جو پھر ادارہ ہمارا وفاق کا ہے, وہ اسٹیٹسٹکس کا, پلاننگ کمیشن کا, وہ یہ کلیکٹ کر کے کولیٹ کر کے اور پھر ہمیں وفاقی حکومتوں کو دیتا ہے. اس کے تحت جب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیمانڈ 27 ہے اور پروڈکشن 25.25 ہوئی, پہلے تھوڑی سی 2 لاکھ ٹن زیادہ دکھائی گئی تھی پروویژنل فگرز میں, تو اس کے مطابق پھر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے. اور اگر بر وقت فیصلہ نہ کرتے تو آج قیمتیں اور بہت ساری بڑھ گئی ہوتی, کیونکہ اسی فیصلے کی ہی بنا پر ہم نے درآمد کی, امپورٹ کی. پرائیویٹ سیکٹر جیسے میں نے کہا 10,90,000, جس میں سے 4,30,000 ٹن آ چکا, اور پبلک سیکٹر میں کیونکہ ہمارے پاس اپنے ذخائر تھے وہ ہم نے ریلیز بھی کرنے شروع کیے بذریعہ پنجاب حکومت. پہلے کبھی نہیں ہوئے 14 لاکھ ٹن عوام کو یہ تقسیم کیا گیا, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پہلا بہت ہی کریجس ایفرٹ تھا, کیونکہ ان کو پھر یہ رہتا ہے کہ وہ جب مشکل وقت آتا ہے فروری مارچ کا,
जब कमी हो जाती है, क्योंकि अगर आप देखें 365 दिन के ऊपर तो कमी तो हमारी 30-35 दिन की थी टोटल, अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखें। पर वो स्पेक्युलेटिव लोग, जैसे अभी शाह साहब कह रहे थे कि वो ऐसे लोग हैं जो गैर मुनासिब मुनाफाखोरी, विंडफॉल प्रॉफिटेरिंग, वो लोग चाहते हैं कि काश्तकार 1400 रुपये दे, वो 1900 पर भी ले गया। और उसकी एक ही वजह क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस भी उस वक़्त बहुत बढ़ गई थी और आज भी बहुत बढ़ी हुई है। जी, चीनी के ऊपर आपने डेटा की बात की, तो जब मुझे ये वजारत मिली तो तमाम डेटा जो था वो सूबों से केन कमिश्नर्स जो थे वो शुगर मिल से लेके दे रहे थे। अब पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में तो बिल्कुल ऐसे नहीं है, फ़िज़िकल वेरिफिकेशन जो है वो हो रही है। सिंध में अभी भी वो पुरानी रीत ही चल रही है और उस पर हम काफ़ी एजिटेट भी कर रहे हैं, जिधर जिधर फोरम पे हमारी उनके साथ इंटरेक्शन होती है। और इसको हम मूविंग फॉरवर्ड हम इसको मज़ीद बेहतरी इसके अंदर हम ला रहे हैं, रिफॉर्म कर रहे हैं। इसमें सैटेलाइट डेटा का भी हम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और हम ये फ़िज़िकल वेरिफिकेशन जो है इसको परमानेंटली इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाह रहे हैं। बजट की आपने बात की कि इंपोर्टर का था, ऐसी तो कोई बात नहीं है। एक्सपोर्टर्स आप देखें सारी दुनिया में एक्सपोर्ट कम हो रही है लेकिन पाकिस्तान में अभी भी बढ़ रही है। एक्सपोर्टर जो है उनकी सनतें जो हैं वो सारा साल चल रही हैं बगैर किसी छुट्टी के सिवाय 1-2 दिन के। और इसके साथ जो ख़ाम माल है, जो हमारी अपनी सनत इस्तेमाल करती है ख़ाम माल, उसके ऊपर तो हमने बिल्कुल ड्यूटीज़ कम की हैं और उससे हमारी एक्सपोर्ट में भी फ़ायदा होता है और लोकल कीमतों में भी फ़ायदा होता है और इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी फ़ायदा होता है। बल्कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये ऐड करना चाहूँगा, जो हमाद ने कहा है कि हुकूमत की हिकमत अमली तो यही रही है और है कि इम्पोर्ट्स को, दरामद को डिस्करेज किया जाए, उसकी हौसला शिकनी की जाए और बरामद की हौसला अफजाई की जाए, और हुआ भी है। उनको रियायत दी गई है, इस किस्म के उनको इंसेंटिव्स दिए गए हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़े। आइडिया क्या है कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं वो बेहतर हों, और जब तक हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स बेहतर नहीं होंगे हमारा IMF से छुटकारा हमें कैसे मिलेगा। अगर हम IMF से छुटकारा चाहते हैं तो फिर हमें अपने रिजर्व्स और हमें डॉलर्स कमाने होंगे। दो जो लफ्ज़ हैं, एक माफियाज का और एक नोटिस लेने का जो है, ये दोनों लफ्ज़ जो हैं ये एक किस्म का मजाक बन चुके हैं। आप तीनों वज़रा साहिबान का तल्लुक़ पंजाब से है, मुझे ये बताएं, चलें पूरे पाकिस्तान में ना सही, अभी आपने कहा ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है, माफियाज इन्वॉल्व हैं इसमें, नाजायज़ मुनाफाखोरी होती है। कोई डाटा आपके पास है कि अब तक हुकूमत ने एक्शन कितने लोगों के खिलाफ लिया है, स्पेशली पंजाब के अंदर, जो कि आपकी अपनी ज़ाहिर वहाँ गवर्नमेंट है, उनके पास डाटा मौजूद होना चाहिए, आपके पास भी होना चाहिए। आम आदमी को ये बताएं कि माफियाज और ये लोग जो इन्वॉल्व हैं इन सारी चीज़ों में, उनके खिलाफ एक्शन क्या लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जो गंदम एक्सपोर्ट की गई वो क्या फ़ैसला दुरुस्त था, और गंदम किस रेट पे एक्सपोर्ट हुई थी उस वक्त, और जो इंपोर्ट की जा रही है वो किस रेट पे की जा रही है। ज़रा आम लोगों के लिए थोड़ा सा वजाहत कर दें अगर सैयद फ़खर इमाम साहब तो। जी, वो उस वक़्त मैं नहीं था जी हुकूमत इस वजारत में। जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो जो पब्लिक सेक्टर के हमने इंपोर्ट की है वो तकरीबन 278, 79, 80 टन की अब तक की गई है। ये TCP ने टेंडर फ्लोट किए थे और उसके तहत ये जो फिगर मैंने आपको दिया वो ये है। अब इसका डे टू डे जो होती है, क्योंकि मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, जो ये टेंडरिंग होती है, ये फिगर्स टेंडर्स दिए जाते हैं पब्लिकली, सारी दुनिया में ये छपते हैं। और जो मुल्क ज़्यादातर इस टाइम फ्रेम में जो एक्सपोर्ट वर्ल्ड वाइड करते हैं ग्लोबली, वो रशिया और यूक्रेन है, और उनकी जो 35 से 40 मिलियन टन एक्सपोर्ट होती है एक मुल्क की, क्योंकि बहुत ही उनकी वसी प्रोडक्शन है, वीट प्रोडक्शन। तो ज़्यादातर इस वक्त जो ग्लोबली इंपोर्ट कर रहे हैं ज़्यादा लोग, वो इन दो ममालिक से कर रहे हैं। दूसरा सवाल का जवाब मुझे देने दें। दूसरे सवाल का आपने कहा कि ये जो माफिया का वर्ड यूज़ होता है और नोटिस लिया जाता है, इसके नतीजे में हुआ क्या? आज तक पहले किसी हुकूमत ने ये जुर्रत नहीं की कि शुगर मिल्स के ऊपर एक इंक्वायरी कमीशन बने। इस वक्त शुगर मिलों के बाहर बाकायदा ऐलान करके पंजाब हुकूमत ने कि किसी किसान के पैसे देने हैं तो वो राब्ता करे, अरबों रुपए की रिकवरियाँ की गई हैं। पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में फ़िज़िकल वेरिफिकेशन हो रही है स्टॉक्स की। पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में शुगर की इंपोर्ट के ऊपर 0% जो है वो
ٹیکسز جو ہے لگا کے امپورٹ کے برابر لایا گیا اور کمپیٹیٹیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آئی پی پیز کا ہمیشہ کہا جاتا تھا کہ مہنگے سودے کی ہیں, پہلی مرتبہ ری نیگوشیٹ کیا بھی گیا ہے اور مزید کیا بھی جا رہا ہے, جس میں پاکستان کا مفاد شامل ہے. ہنڈی حوالہ کے اوپر آپ ہمارا ایکشن دیکھیں کہ ہنڈی حوالہ کے اوپر آج تک اتنا وسیع ایکشن کبھی آج تک نہیں ہوا. یہ بھی ایک مافیا تھا جس کے اوپر حکومت نے سخت ہاتھ ڈالا ہے. فیک اکاؤنٹس, بے نامی اکاؤنٹس, کبھی آپ نے آج تک پہلے ماضی کی حکومتوں میں سنا تھا کہ پاپڑ والے کے اکاؤنٹوں میں سے, چپڑاسی والوں کے اکاؤنٹوں میں سے اور فالودے والے کے اکاؤنٹوں میں سے اربوں روپے جو ہیں وہ حکومت کو ملیں گے؟ پچھلی حکومت میں ایک جو ہمارے وزیر تھے انٹیریئر کے, انہوں نے ایک دفعہ ذکر ضرور کیا کہ ہمارے پاس یہ ڈیٹا موجود ہے, ایکشن نہیں ہوا. پہلی مرتبہ آپ کو ایکشن ہوتا نظر آ رہا ہے اور اس ایکشن کے نتیجے میں آپ کو جمہوریت خطرے میں پڑتی بھی نظر آ رہی ہے. موبائل فون جو تھے وہ اکثر سے زیادہ, تقریباً سارے, آدھے سے زیادہ پاکستان میں اللیگل امپورٹ ہوتے تھے. آج الحمدللہ شاید ایک بھی نہیں ہو رہا. اس کے علاوہ اور بھی بڑی لمبی لسٹ ہے جو میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ کس طرح ہر سیکٹر کے اندر, دیکھیں یہ ایک بہت بڑی جنگ ہے. ان کا یہ جو ایلیٹ کیپچر ہے اور جو ایک اسٹرانگ ہولڈ بنا ہوا ہے اسٹیٹ کے اوپر, لیکن یہ جنگ ایک ہم پرعزم طریقے سے کر رہے ہیں اور اس میں ہمیں ساتھ کے ساتھ کامیابیاں بھی مل رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جاری سازی رہے گی. شاہ صاحب, ایک تو کیونکہ یہ ایشو سارے اکانومی کے ہیں, حفیظ شیخ صاحب کو ادھر ہونا چاہیے تھا. جو چیز آپ نے مسنگ کی ہے صرف آٹے اور چینی کا بتایا, لیکن اس ملک میں صرف آٹا اور چینی مہنگا نہیں ہوا اس وقت کوکنگ آئل ہے, گھی ہے, باقی جو اشیاء ہیں, دالیں ساری ہیں, چاول ہیں, سب چیز کے ڈبل ریٹ ہوئے ہیں. اور اس کا جو امپیکٹ ہے آپ نے سب بتا دیا کہ پیداوار کم ہوئی ہے, لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اس کا فسکل اور اکنامک کی جو پالیسی ہے اس کا کتنا امپیکٹ ہے. ایکسچینج ریٹ جو آپ کہہ رہے ہیں گندم انٹرنیشنل مارکیٹ میں مہنگی ہوئی ہے, وہ اس وجہ سے مہنگی آپ کو لگ رہی ہے کہ 118 سے ڈالر 172 پہ گیا ہے. اس کا کتنا امپیکٹ آیا ہے؟ آپ نے گیس اور بجلی کی جو قیمتیں بڑھائی ہیں 4 سے 5 مرتبہ, اس کا کتنا امپیکٹ آیا ہے؟ آپ نے جو پیٹرول پر پی ڈی ایل 8-10 روپے لیٹر تھا آج 30 روپے لیٹر ہے, اس کا کتنا امپیکٹ آیا ہے؟ چینی پر جو جی ایس ٹی آپ نے ڈبل کیا ہے, لوکل سیل پر ڈبل ہوا ہے سر, آپ نے کیا ہے سر آپ نہ مانے تو اور بات ہے, میں اور بتاتا ہوں. سر فخر صاحب اس کا بتا دینا فسکل کا, پالیسیوں کا کتنا امپیکٹ آیا جو حفیظ شیخ صاحب کو دینا چاہیے تھا آپ کو دینا پڑا. فخر صاحب پنجاب میں 1,95,00,000 ٹن آپ کہہ رہے ہیں گندم پیدا ہوئی ہے, 40 لاکھ ٹن پنجاب حکومت نے خرید لی, باقی 1.5 کروڑ جو میٹرک ٹن گندم کدھر چلی گئی؟ ہسٹری میں کبھی یہ ڈیسیجن ہوا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو گندم خریدنے سے روک دیا گیا ہو جو پنجاب حکومت نے کیا؟ اور سر جو چینی امپورٹ ہو رہی ہے کتنی آپ پرائس پہ طے کریں گے, اس کی پر کے جی بتا دیں جو آپ امپورٹڈ چینی دیں گے. ٹریڈیشنلی یہ ہوتا ہے جی جب گندم کی پیداوار ہوتی ہے جو ہم کیلکولیشن کرتے ہیں اپنی وزارت میں, مثال کے طور جب ہماری 25.2 ملین ٹن ہوئی ہے تو ہم یہ جو ایک جنرل کرتے ہیں کیلکولیشن کے نصف جو ہے وہ کاشتکار خود ریٹین کرتا ہے. مارکیٹ میں جو رہ گئی تھی وہ تقریباً 12.5 یا 12.6 یا 7 ملین ٹن, تو اس جو تھی اس میں سے پھر حکومت نے, پبلک سیکٹر نے 6.6 ملین ٹن خریدی, یعنی کہ باقی جو وافر رہ گئی تھی مارکیٹ میں اس کے علاوہ جو اس نے ریٹین کی کاشتکار نے, اور وہ تقریباً 6 کچھ ملین ٹن وہ تھی مارکیٹ میں, جو کہ نارملی فلاور ملز بھی لیتی ہیں, چکی والے بھی لیتے ہیں, کچھ لوگ شہروں میں بھی تھوڑا سا رکھتے ہیں. یہ اس کی کنفیگریشن ہے جو میں نے بتائی. میرا خیال میں ان کو تھوڑا یہ شوق تھا کہ ہم جلدی ایک سیکنڈ جی آپ کا سوال کریں کہ جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں, کہ انہوں نے یہ سوچا تھا کیونکہ کبھی انہوں نے 4.5 ملین ٹن, میرا نہیں خیال اتنا ٹارگٹ پہلے کیا تھا اپنے لیے رکھا, اور کیونکہ وہ بہت اوور انتھوزیاسٹک تھے, میرا یہ تھا کہ انہوں نے جگہ جگہ جا کر اور کوشش یہ کی کہ ہم جتنا جلدی خرید سکتے ہیں, اور انہوں نے 90% تو اپنا ٹارگٹ پورا کیا جیسے بھی تھا, اسی کو پھر ریلیز بھی کیا انہوں نے کہ نارملائز ہوں پرائسز جولائی میں, اور یہ جو 14 لاکھ ٹن انہوں نے ریلیز کیا اسی سے کیا. ان کے پاس پہلے بھی 3 لاکھ ٹن پڑا تھا 43, جس میں سے اب 29 لاکھ ٹن آج بھی ذخیرہ ہمارے پاس ہے, جس کی وجہ سے جو میں نے اوور آل فگر دیا 50 لاکھ ٹن کا پنجاب کا مین ہے. اور پھر پاسکو بھی جو کرتا ہے پروکیورمنٹ 85% وہ بھی تقریباً پنجاب ہی سے کرتا ہے. آپ کی بات اس حد تک درست ہے کہ جو تھے یہ فلاور ملرز ان کو اتنی نہیں اویلیبلٹی تھی کیونکہ زیادہ وہ لے گئی تھی
उस वक्त तो ये हमें नहीं पता था कि पंजाब की जो टोटल प्रोडक्शन है कि थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि जो मार्च और अप्रैल का महीना गुजरा क्लाइमेट चेंज, उसकी वजह से इम्पैक्ट हुआ है। मेरा अपना असेसमेंट है, मैं भी काश्तकारी कुछ करता हूँ, मेरा अपना असेसमेंट है कि हमने 8 से 10 लाख टन, अंदाज़ा है, ऑल गेस्टिमेशन, कि हमारा लॉस आया है ओवरऑल वीट प्रोडक्शन में। तो वो ओवर एंथुजियास्टिक थे और वो अपना हदफ भी पूरा किया, कि जिसका मेरा ख्याल में पंजाब की आवाम को उस हद तक फ़ायदा हुआ कि वो अर्ली रिलीज़ तो उन्होंने कर दिया। बाकी जो आपका सवाल है ओवरऑल फिस्कल पॉलिसी का, कि हमारी कीमतें क्यों बढ़ती रही हैं, जो आपका मेन सवाल है, आपने क्रॉस द बोर्ड कहा। जी हाँ, पाकिस्तान की इस वक्त इकॉनमी में ये एक बात आई है जो आपने बिल्कुल बात की है, इन्फ्लेशन भी, हमारे परसेंटेजेस जो हैं ओवरऑल इकॉनमी को मेरे से बहुत ज़्यादा समझते हैं हफीज़ शेख साहब भी, और मेरे ये दोनों कॉलीग्स तशरीफ़ फरमा है, कुछ इकॉनमी को मैं भी समझता हूँ। अब हमें देखना वो लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड पर वो पाकिस्तान पे समहाउ लागू नहीं होता, वरना होता तो ये वीट की प्राइसेस से ये इस किस्म की एक्स्ट्रॉर्डनरी स्पेकुलेशन शायद ना होती। पर कुछ लोग जो कि हिले हुए हैं फ्रॉम अर्निंग एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रॉफिट्स, जिसको मैं कहूँगा, जो भी कह लें, वो कुछ हद तक, और कहीं हमारी शॉर्टेजेस भी आई यकीनन। सीजनल क्रॉप्स की मैं बात कर लूँ, टमाटर और अनियन, क्योंकि यहाँ 4 मुख्तलिफ सीजन्स होते हैं अनियन के, मिसाल के तौर पे अनियन के भी होते हैं। जब हमें यहाँ शॉर्टेजेस आती हैं, जैसे अब अनियन इसकी आई थी, अनियन और टमाटो की, तो फौरी तौर पर जो हमारे मिनिस्ट्री के DPP वाले मुझे बता रहे थे कि उन्होंने सिर्फ क्वारंटीन चेक्स किए होते हैं, अनियन इम्पोर्ट हो जाता है ईरान से, और इधर एक ज़माने में इंडिया से 600 ट्रक आते थे, जिससे आके वो नॉर्मलाइज हो जाता था। तो ये इस किस्म की चीज़ें हैं, हमारे में चीज़ें ऐसी हैं जहां हमें बेहतरी करनी है, यकीनन जिस हद तक हम कर सकते हैं, क्योंकि एज पॉलिसी मेकर्स हमने काश्तकार को ये मैसेज देना है कि हम उनकी सहूलत कारी के लिए यहाँ बैठे हैं, कि हमने उनके लिए फ्रेमवर्क्स ऐसे बनाने हैं जिससे पाकिस्तान की काश्तकारी में और प्रोडक्शन में और प्रोडक्टिविटी में इजाफा हो जाए। 1 मिनट, दूसरा सवाल इनका, शुगर के ऊपर सेल्स टैक्स का जो 2019 में आया था 3 रुपए किलो का इम्पैक्ट है, तो देखें तशखीस और कॉजैलिटी ठीक रखनी चाहिए। दूसरी बात, आपने ये कहा कि डीवैल्यूएशन की वजह से बढ़ी है, डीवैल्यूएशन की वजह से 1.5 साल बाद फ़र्क नहीं आता कमोडिटी प्राइसेस के अंदर, वो उसी 2-3 महीने के बाद आ जाता है। इस वक्त अगर आप आलमी मंडी में देखें, गंदम की प्राइस डॉलर्स में राइज हुई हुई है, पाम ऑयल की प्राइस काफ़ी ज़्यादा एस्केलेट हुई हुई है, लेंटिल्स यानी दालों की जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा राइज हुई हुई है, डॉलर्स टर्म्स में अब बात कर रहा हूँ। डीवैल्यूएशन में तो अगर आप देखें तो रुपया तो पिछले 1 साल 1.5 साल से, जून 2019 के बाद से रिलेटिवली स्टेबल है। तो वो ये कहना कि जो 1.5 साल पहले डीवैल्यूएशन हुई थी उसका अब 1.5 साल बाद आए, वो दैट इज़ नॉट आई थिंक करेक्ट। मैं अर्ज़ करूँ, जैसे कि मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका कि कल वज़ीर आज़म की सदारत में जो इजलास हुआ उसमें कुछ अमली इक़दामात उठाए गए, जिससे हमारी ये असेसमेंट है, हमारी राय है कि इंशाअल्लाह अगले चंद दिनों में आप आटे और चीनी की कीमतों में बेहतरी देखेंगे। मिसाल के तौर पर पंजाब 16,000 टन पर डे रिलीज़ कर रहा था, कल वज़ीर आज़म की इंस्ट्रक्शंस के बाद उसको अब बढ़ाने का फ़ैसला किया है, और अब ये मेरे सामने जो कागज़ अभी मुझे मिला है वो 25,000 टन पर डे का उनको इंस्ट्रक्ट किया गया है कि बढ़ाओ। तो ऑब्वियसली जब सप्लाई बेहतर होगी गंदम की मिलों को, तो आटे की पैदावार में इजाफा होगा और कीमतों में इस्तेकाम आएगा। इसी तरह जैसे पहले अर्ज़ किया गया कि सिंध एक दाना नहीं दे रहा था, जानते हुए कि कीमतें चढ़ रही हैं, कराची में कीमत चढ़ी हुई है, अंदरून सिंध कीमत चढ़ी हुई है, और वो बज़िद थे रिलीज़ न करने पर। उन्होंने बिल आखिर कल फैसला किया, उनको कायल किया गया कि आप अपने लोगों को, आप सिंधियों को आप मुतासर कर रहे हैं, आप कम अज़ कम अपने सूबे के लोगों को तो रिलीफ दीजिए। तो उन्होंने फिर फैसला किया कि 10,000 टन पर डे वो रिलीज़ करेंगे। इसी तरह आप देखें जो ग्राइंडिंग रेशो है उसका भी जो गवर्नमेंट ने कहा है कि 80-20 होनी चाहिए, उसको भी अब इंतज़ामिया से कहा गया है कि उसको इंश्योर किया जाए कि ग्राइंडिंग रेशो इसी के तहत हो, तो उससे आटे की मिकदार में भी इजाफा होगा। इसके साथ साथ जो हमारी फ्लावर मिल्स हैं, हमारी जो आटे की जो हमारी मिलें हैं, उन्हें
یہ کہا گیا ہے کہ ہم آپ کو گندم تو اب ریلیز کر رہے ہیں اور ریلیزز بہتر ہوں گی، لیکن آپ ایک حد سے زیادہ اس کو اپنے پاس مت رکھیے. اس گندم کو آپ فی الفور اس کو آپ پیس کے آٹا بنا کے مارکیٹ میں آٹا پھینکیے تاکہ آٹے کی دستیابی ہو. اور آٹا اگر مارکیٹ میں اویلیبل ہوگا تو پھر ناجائز جو لوگ منافع خوری کرنا چاہ رہے ہیں ہورڈنگ کے ذریعے، ان کے امکانات کم ہو جائیں گے. تو یہ میں عرض کروں جیسے کہ منیمم سپورٹ پرائس کا بات ہوئی کہ اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے، تو کل سب کا اس پہ اتفاق تھا کہ اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آج ہم کاشتکار کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے تو اگلی فصل متاثر ہو سکتی ہے. اسی طرح جو ایڈمنسٹریٹو میجرز ہیں میں اس کا پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ان کو انفورس کیا جائے گا. اور یوٹیلیٹی سٹورز کے بارے میں بھی یہ فیصلہ ہوا کہ یوٹیلیٹی سٹورز پہ بھی ہم انشور کریں کہ شکایت آئی کہ وہاں آٹا اور چینی کی دستیابی نہیں ہے. جب ان سے پتہ کیا گیا تو انہوں نے بتایا جی دستیابی ہے، لیکن جتنی کیونکہ یوٹیلیٹی سٹور پہ کنٹرولڈ قیمت پہ ہم چیز دیتے ہیں اور مارکیٹ میں زیادہ ہے تو یقیناً یہاں لائنیں لمبی لگ جاتی ہیں، لوگوں کا رجحان اس طرف ہو جاتا ہے، تو بڑی جلدی جو ہمارے پاس سپلائی ہوتی ہے وہ اڑ جاتی ہے اور ہمیں اس میں دقت آتی ہے. تو اس پہ بھی کہا گیا اور اس پہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ وہ جو ہمارے پاس اس وقت جو تعداد ہے تقریباً 4000 کے لگ بھگ یوٹیلیٹی سٹورز، ان کو افیکٹولی ان کی سپلائی میں بہتری لائی جا سکے تاکہ جو عام شہری ہے اس کو بہتری ہو. پھر ایک اور چیز بھی جس پر کل غور و فکر ہوا اور وہ یہ تھا کہ جب ہم آٹا سستا کرتے ہیں یا چینی چاہتے ہیں سستی لوگوں کو ملے تو کس کو ملے؟ سب کو ملے، یا ہم اس کو سبسیڈائز کر رہی ہے، حکومت کر رہی ہے نا، ٹیکس پیئر کے پیسے سے سبسیڈائز کر رہی ہے. شوڈ اٹ بی ٹارگیٹڈ؟ تو آئیے ہم دیکھیں کہ ہم یہ جو سبسیڈائزڈ آٹا اور چینی جو ہے وہ ہم اس کو کس طرح ٹارگیٹ کر سکتے ہیں کہ جو موسٹ نیڈی طبقہ ہے، جو ضرورت مند طبقہ ہے، جو صاحب ثروت ہیں، وہ اگر 2 4 5 روپے تو وہ برداشت، ان میں قوت برداشت ہے، لیکن ایسا طبقہ ہے جس میں قوت برداشت نہیں ہے اور ان کو ذرا سا مہنگائی کا جھٹکا لگ جائے تو وہ غربت کی لکیر کے نیچے آ جائیں گے. تو وہ طبقہ جو غربت کی لکیر کے نیچے رہ رہا ہے یا وہ ہاور کر رہا ہے اراؤنڈ دی پاورٹی لائن، اس کو محفوظ کرنا، اس کو تحفظ دینا ہماری حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے. تو یہ کچھ اور اقدامات بھی ہیں، آپ شیئر بھی کیے جا سکتے ہیں. آپ کو دیکھ سر ٹائیگر فورس کنٹرول نہیں کرے گی. ٹائیگر فورس دیکھیے ان کو صرف یہ کہا گیا کہ وہ جا کے ہمیں حقائق بتائیں. دیکھیے ایک خبر آ رہی ہے، میں ایک ضلع میں میں ایک افسر لگا ہوں جی، تو اگر میں کہوں کہ جی اتنی قیمت چڑھ گئی تو مجھ پہ بوجھ پڑ سکتا ہے، تو شاید میں چیزوں کو ان پہ پردہ ڈالوں. لیکن جو وہ تو عام شہری ہیں نا، وہ تو عام شہری ہیں، تو وہ ہمیں صحیح بتائیں گے. انہوں نے قیمت، وہ بیچارے کوئی پیداوار تو نہیں لا سکتے، امپورٹ تو نہیں کر سکتے، انہوں نے ہمیں صحیح انفارمیشن دینی ہے کہ حقیقت کیا ہے، کہ جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کہہ رہے ہیں کیا مارکیٹ کی ریالٹی اس کے برعکس ہے یا اس کے مطابق ہے. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ 2.5 سال کا عرصہ موجودہ حکومت کو ہو چکا ہے، آپ 2 بڑے سینئر سیاستدان یہاں پر موجود ہیں، لیکن اس 2.5 سال کے عرصے میں مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکلوا دی. یہ تو بالکل درست بات ہے، آپ کو تسلیم کر رہے ہیں اس بات کو. اور آج سرکاری ملازمین تمام کے تمام سڑکوں پر ہیں. اپوزیشن نے بالکل ایک کال دی ہے کہ وہ عوام کو بھی سڑکوں پر نکالے گی اور بھرپور حکومت کے خلاف تحریک چلانے چلی ہے. تو یہ کیا حکومت 2.5 سال کے بعد بالکل تنزلی کی طرف جا رہی ہے یا اپنے اقتدار کو مزید مضبوط کرنے کی طرف جا رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ مہنگائی اس وقت نہیں ہے تو یہ حقائق کے برعکس ہوگا.
महंगाई का हमें इस वक्त सामना है और उस महंगाई को कंट्रोल करना हमारी अव्वलीन तरजीहात में से तरजीह है। इस वक्त हम समझते हैं, सच्ची बात है, आपने कहा कि ऑपोजिशन, देखिए ऑपोजिशन ने तो जो करना है सो करना है, उसकी वजूहात भी आप जानते हैं, आपसे छुपी हुई नहीं है। यही ऑपोजिशन कुछ अर्सा पहले, चंद हफ्ते पहले बिल्कुल मतलब है कुफ्त व शनीद में मतलब है मेज़ों के गिर्द दिखाई देती थी, और जब उन्हें रिलीफ के दरवाजे और जिसे कहते हैं ना, जो रियायत मांगना चाहते थे एनआरओ की शक्ल में, नैब के कवानीन की तरामीम की शक्ल में, जब उन्हें वहाँ मायूसी हुई तो उन्होंने अपना जाविया और रुख तब्दील किया। चलिए वो सियासत है, वो होती रहेगी, लेकिन महंगाई एक चैलेंज है और इसका मुकाबला हमने करना है। अब ये कैसे किया जा सकता है? प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी, ठीक है जी, अवेलेबिलिटी चीज़ों को करनी होगी। प्रोडक्टिविटी आप ये देखें कि पिछले आप 5 साल को उठा के देख लें, आप ज़राअत की जो नश्व नुमा है, जो उसकी ग्रोथ है, वो आप देखिए सिफर के करीब है। जब आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी और उसके बारे में आप सोच व फिक्र नहीं करेंगे तो फिर ये डिमांड सप्लाई में गैप आएगा, और जब भी गैप आएगा एक तबका उसका नाजायज फायदा उठाएगा। ये रातों रात नहीं हुआ, जैसे आपने सवाल किया और आपका सवाल दुरुस्त है, लेकिन सवाल ये है कि ये जो आज पाकिस्तान की कौम और अवाम जो माशी दिक्कतें जो महसूस कर रही है, ये 1.5 साल 2 साल की पैदा करदा नहीं है, ये लॉन्ग जेस्टेशन के इश्यूज होते हैं और ये बनते 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 एक पहाड़ बन जाते हैं। सर्कुलर डेट है, सर्कुलर डेट एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, लेकिन ये 2 साल में तो नहीं बना, ये सर्कुलर डेट बिल्ड होते होते चला गया। हमारा जो मुल्क मकरूज हुआ है, जो हमारी डेट लाइबिलिटीज बढ़ गई हैं, ये 2 साल में तो नहीं बढ़ गई, ये बढ़ते बढ़ते बढ़ती चली गई हैं और आज उसका बोझ आम सारिफ पे आ रहा है। हमारी हुकूमत ने, इमरान खान की हुकूमत ने बड़े कड़वे और मुश्किल फैसले किए हैं, बड़े मुश्किल फैसले किए हैं जो कि एक सियासी हुकूमत के लिए करना आसान नहीं होता, लेकिन क्या करते, न करते तो मुल्क डूबता था, न करते तो मुल्क डिफॉल्ट करता था, न करते तो दिवालियापन करीब दिखाई देता था, इसलिए करना पड़ा। और जब रिकवरी शुरू हुई तो एक नया चैलेंज सामने आ गया और वो था कोरोना का, कोविड-19 का चैलेंज, उसका भी मुकाबला जारी था। माजी की जो उनके मुआहदे थे, LNG के मुआहदे थे, IPP के मुआहदे थे, उनका खमियाजा भी कौम भुगत रही है, भुगत रही थी, भुगत रही है। और जो स्टैग्नेशन थी प्रोडक्शन की, वो भी कौम भुगत रही है। तो ये सारी चीज़ें जो कहते हैं ना, वो पूरा एक मजमुआ इकट्ठा हो गया, उसका मुकाबला इंशाअल्लाह करेंगे। और मुझे उम्मीद है, ये चैलेंज है, यकीनन चैलेंज है, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का करम चाहिए, जिसने हम पर मेहरबानी फरमाई और कोरोना जैसी इस वबा से फिलहाल इस मुल्क को महफूज रखा। इंशाअल्लाह वो मदद करेगा, हमारी पैदावार में इजाफा होगा, मौसमी हालात अल्लाह हमें बेहतर देगा, तो इंशाअल्लाह हमारी फूड सिक्योरिटी में भी बेहतरी आएगी और कीमतों में इस्तेकाम आएगा। मकसद समझ नहीं आया, ये ज़्यादा से ज़्यादा एतराफ़ नाकामी है, हमें तो ये लग रहा है, क्योंकि आपकी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए या नहीं? सर बात यह है कि 3 सूबों में आपकी हुकूमत है, आपकी सर मेरे सवाल सुन ले, स्मगलिंग होती है तो वही 2 सूबे हैं, वहाँ भी आपकी हुकूमत है। अब जो गंदम इंपोर्ट हो रही है वो शाह साहब बता सकेंगे कि 1850 रुपये पर 40 kg उसका रेट जहाँ आके पड़ेगा। सर वो तो अब तमीज़ कर रहे हैं, सवाल कीजिए ना। सर मैं सुन रहा हूँ, इस वक्त 10 किलो 15 किलो आटे का थैला, ये कमेंट्री फरमा रहे हैं, सवाल फरमाएं। सर मेरी ये सवाल का हिस्सा है, उसका हिस्सा है। बात यह है कि कौन कंट्रोल करेगा? आप कहते हैं हर हफ्ते प्राइम मिनिस्टर को मीटिंग हो रही है, मीटिंग में बताते भी होंगे, तमाम डिपार्टमेंट्स आपके पास हैं, सूबाई भी और दूसरे भी, सड़क से चल के सारी जाती है। 3 सूबों में आपकी हुकूमत है। आप ये सवाल नहीं है, ये इकदाम किसने करना है? सवाल नहीं है, किसने करना है? ये सवाल नहीं है। मैं जहाँ तक गंदम और आटे का जवाब
آپ کا سوال معقول ہے. پنجاب گورنمنٹ جو کہ میجورٹی گورنمنٹ ہے, جہاں گندم بھی زیادہ پائی جاتی ہے, انہوں نے یہ فیصلہ جولائی میں کیا تھا. 1400 پہ خریداری کی, 1475 پہ انہوں نے ریلیز کیا اور کرتے آئے ہیں. اور اس میں انہوں نے سبسڈی دیا کیونکہ ان کے جو 7 اخراجات تھے وہ زیادہ تھے. تو آپ کا وہ اس کی وجہ سے کافی حد تک پنجاب کی حد تک کے پی جہاں حکومت پی ٹی آئی کی ہے وہ ویسے بھی ڈیفیسٹ پروونس ہے. ان کی جو انہوں نے بلکہ پاسکو سے تقریباً 2 لاکھ ٹن لی, پنجاب سے لی, مارکیٹ سے لی, وہ خود کفیل نہیں ہے. پھر پنجاب میں ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ 14 لاکھ ٹن جو پہلے کبھی نہیں ہوا, ابتدائی جولائی کے مراحل سے لے کر آج تک 14 لاکھ ٹن انہوں نے گندم ڈسٹریبیوٹ کیا ہے ایٹ اے سبسڈائزڈ ریٹ. یہ اس کا میں آپ کے سوال کا جواب ہے. میں کروں, آپ نے فرمایا کہ یہ پریس کانفرنس تو اعتراف ناکامی ہے. میں بصد احترام اس سے اتفاق نہیں کروں گا. آپ کا حق ہے, آپ سوال کیجئے, آپ اپنی رائے بھی رکھتے ہوں گے, مجھے اس کا بھی احترام ہے. بات یہ ہے, یہ پریس کانفرنس وضاحت کرنا لوگوں کو, اور جو حکومت نے اقدامات لیے ہیں, آپ نے کہا نا ہوگا نہیں, ہم نے آپ کی خدمت میں ان ایکشنز کو رکھا ہے جو حکومت نے ایکشنز لیے ہیں, جن ایکشنز کی بدولت ہم سمجھتے ہیں کہ قیمتیں کم ہوں گی, ان میں استحکام آئے گا. یہ مفروضوں کی بات نہیں کر رہے, ہم نے عملی اقدامات آپ سے شیئر کیے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ دکاندار تاجر یہ کہتے ہیں کہ ملک میں جو کرائے کا نظام ہے اس کے لیے کوئی اتھارٹی نہیں ہے, اور دکانوں کے کرائے دگنے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے ان کے لیے اس خرچے کو پورا کرنے کے لیے پرائسز کا ڈفرینس ہے, ان کو مینٹین کرنا پڑتا ہے. خاص طور پہ اسلام آباد میں دکانیں کم بھی ہیں, اور تندور اور خاص طور پہ سبزی کی دکانیں ان کے 60-60 ہزار روپے تک کرائے پہنچ گئے, جو ان کے لیے مینیج کرنا بہت مشکل ہوگا. اسی لیے جو وہ قیمت جو مارکیٹ جو منڈی کی پرائس ہے اور جو مارکیٹ کی پرائس ہے اس میں بہت بڑا ڈفرینس ہے. تو اس کو کوئی ریگولیٹ کرنے کا کوئی نظام ہوگا تاکہ کرائے کم ہو سکیں. اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ آئی سی آر جی سے کوئی آپ کو اب تک اطلاع ملی ہے کہ ایف اے ٹی ایف کے اوپر انہوں نے کوئی اپڈیٹ دی ہو؟ شکریہ جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کرایوں کا سلسلہ ہے یہ بھی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی سے ریلیٹڈ ہے, اور پاکستان حکومت پاکستان کا بہت کامیاب الحمدللہ کنسٹرکشن پیکج جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے. اور نہ صرف کہ کنسٹرکشن کی صنعت, اس وقت آپ دیکھیں آٹو موبائلز, سیمنٹ, فرٹیلائزر, دوسری ساری چیزوں میں اس وقت ایک بڑی زبردست تیزی ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. تو جیسے جیسے یہ کنسٹرکشن زیادہ ہوئے گی, کمرشل پلازا زیادہ بنیں گے, دکانیں زیادہ بنیں گی, سپلائی ہاؤسنگ کی زیادہ بڑھے گی, سپلائی دکانوں کی کمرشل اور انڈسٹریل ایریا کی زیادہ بڑھے گی, تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا کرایوں کے اوپر بھی ایک نیگیٹو ایفیکٹ جو ہے وہ آئے گا. جہاں تک آئی سی آر جی کا سوال ہے تو وہ سیشن ابھی چل رہا ہے, اور جتنی دیر وہ سیشن چل رہا ہے یہ ممانعت ہے کہ اس کے اوپر کسی قسم کی کامنٹری کی جائے. تھینک یو جی. جی آپ کر لیں سر, آخری سوال کر لیں سر. میرا کوشچن یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں گجرا میں ایک کسان اتحاد کا بہت بڑا کنونشن ہوا ہے, جس میں وہ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ وہ بھی سراپا احتجاج ہے, کیونکہ پیسٹی سائڈ جو ہے اگر ملتا ہے تو وہ بہت زیادہ مہنگا مل رہا ہے. آپ کی جو سیڈ ہے, سیڈ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ مہنگے مل رہے ہیں, اور 2 نمبر یعنی نقلی مل رہے ہیں. تو حکومت سے انہوں نے بہت ایک زیادہ ڈیمانڈس کی ہیں اپنی. دیکھیے میں کروں, بالکل ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اس وقت کوالٹی سیڈ ایک چیلنج ہے. ہماری اس وقت ملک کی جو کپاس کی پیداوار جو آپ دیکھ رہے ہیں بتدریج گری ہے, اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. اس میں ایک بہت بڑی وجہ کوالٹی سیڈ ہے. اب وہ کوالٹی سیڈ ہے وہ آپ جب بناتے ہیں وہ 1 سال میں 2 سال میں آپ کے ریسرچ سٹیشنز اگر دن رات کام کر رہے ہوں وہ نہیں نکلتا. اور امپورٹ سیڈ بھی آپ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کو آپ کو اپنے حالات کے مطابق ایکلیمیٹائز کرنا پڑتا ہے. ٹھیک. اب بدقسمتی سے آج جو ناقدین ہیں جو 10 سال سے مسلسل حکومت میں رہے ہیں, دونوں شہزادہ شہزادی دونوں جو 10 سال سے حکومت میں رہے ہیں, وہ بتائیں کہ کون سی نئی ویرائٹی, کون سی نئی ان کے ریسرچ کی چیزیں سامنے آئی ہیں. تو کسان سچا ہے, اگر کسان آج پریشان ہے تو اس کی پریشانی بجا ہے, اور ہم اب چاہتے ہیں
اور چائنا کے ساتھ ہم نے, ہماری گورنمنٹ نے ایک اسپیشل جو جوائنٹ ورکنگ گروپ زراعت پہ بنایا ہے, اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ چائنا سے ہم ٹیکنالوجی ٹرانسفر اور ریسرچ میں ان سے مدد حاصل کریں اور کسان کے جو دورست ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور وفاقی وزیر برائے تحفظ و تحقیق کے